کہ من استہزا بشیء من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے نبی کی کسی سنت کا مذاق بنایا یا انکار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس انسان پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اب میں اور آپ بھی تو یہ سوچیں گے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں، ہم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی غیر مذہب کا، غیر قوم کا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں اور آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا میں اور آپ کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ دوستو ہاں، اڑاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے، مجھے ایک شخص نے کہا، بہت اس تبلیغ سے دل بطور جماعت پر واپس آ، اس نوجوان تھا، جیسے ہی میں گھر میں گیا، اب تھوڑی تھوڑی داڑھی آئی تھی، بنچس ونان ژےٚ پنن پان گجر چھُکھ بنیومت، ژےٚ چھِنا 5 رۄپیہِ تہِ کہ ژٕ کرہاکھ شیو اور آسنے پٔژھۍ پکان، تمن کیا جواب دمو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس سے زیادہ جرت کوئی کافر نہیں کرے گا جتنی جرت یہ دعویٰ کرنے والا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا کہتا ہے۔ سب سے محبوب پیغمبر ہے اور سب سے چہیتے پیغمبر ہے، اس نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا دوستو، اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ صوفیہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس قوم کو ڈھیل دے دیتے ہیں، چلو میری نافرمانی کی ہے، میرے بندے ہیں، میں چھوڑتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں، مگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ خصوصاً میں اور آپ اگر گستاخی کریں، میں اور آپ اگر مذاق اڑائیں گے، ہم نے تو دعویٰ کیا ہے، ہم نے تو رشتہ نبھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر میں اور آپ دعویٰ کرنے کے بعد، رشتہ قائم کرنے کے بعد اس رشتے کو توڑیں گے، تو دوستو کیا اگر مجھ سے اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھا، تمہیں نبی کے وہ پتھر یاد نہیں جو انہوں نے اپنے پیٹ پر باندھے تھے؟ تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تمہارے نبی کے دانت شہید کر دیے گئے تھے؟ تمہیں طائف کا وہ منظر بھی یاد نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر سے مبارک خون بہ رہا تھا؟ اور تمہیں وہ شیب ابی طالب کی 3 سال بھی یاد نہیں؟ تم تو 3 دن اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہو، تمہارے نبی تو 3 سال تک نظر بند کر دیے گئے تھے، کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ تمہیں وہ قربانی بھی یاد نہیں جب تمہارے نبی کو اپنے ہی مکہ سے دور جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی؟ تمہیں وہ قربانی بھی یاد نہیں کہ جب تمہارے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی؟ ایک باپ سے پوچھو اس وقت کیا گزرتی ہے اس کے دل پر جب بیٹی واپس آ جاتی ہے۔ شادی کے بعد علاقے میں تانے سننے پڑتے ہیں، اپنے بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں، اپنے لوگ نظریں پھیرتے ہیں کہ اس شخص کی بیٹی واپس آئی ہے، اس کی بیٹی کو طلاق دی گئی ہے، مگر میرے نبی نے وہ زخم بھی سہا، 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے خاطر میں یہ کہوں گا، آپ یہ کہیں گے کیسے؟ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی، اپنے بچی کی شادی سنت کے مطابق کی، شریعت کے مطابق کی، تو برادری والے تانے دے دیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اور فلاں دوست ہے وہ تو امریکہ سے آیا ہے، وہ تو لندن سے آیا ہے، شادی میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہے، اگر اس لندن سے آئے ہوئے شخص کو میں نے ناراض کیا تو کیا ہوگا؟ امریکہ سے آئے ہوئے شخص کو میں نے ناراض کیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، سب کی رضامندی کی فکر ہے، سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، شادی میں سب کو خوش کرنے کی فکر ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ سب کو منانے کی فکر ہے کہ آج جو روٹھا ہوا رشتہ دار ہے وہ بھی آنا چاہیے، آج جس بہن کے ساتھ 10 سال سے میں بات نہیں کر رہا تھا وہ بھی آنی چاہیے۔ ہاں، ہر ایک کو منانے کی فکر ہے، بس ناراض اگر ہم کرتے ہیں بس ایک ذات کو، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔